گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ان کا کام ہے آرکیولوجی اینڈ میوزیم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور کافی ایک ایکسٹینسو قسم کا جو ان کا مطلب ایک انٹروڈکشن ہے. میڈم مجھے کوئی آپ کی 19 پیجز کی سی وی ملی تھی تو اس کو میں نے جتنی کوشش کی ہے کہ اس کو میں شارٹ کر سکوں. تو ان کی پی ایچ ڈی ہے جنرل ہسٹری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوسٹ ڈاک کیا ہے، پوسٹ ڈاک فیلوشپ ایز اے فل برائٹ اسکالر. تو کافی ایکسٹینسو جو ان کا ایک انٹروڈکشن ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری صاحب. ہی از این آرکیولوجسٹ اینڈ آتھر، اور ان کو بھی 17 امتیاز جو ایوارڈ وہ مل چکا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اینڈ اس کے ساتھ انہوں نے بیسیکلی اپنا ماسٹرز کیا فرام یونیورسٹی آف کراچی 1993، اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈارٹ فیلوشپ لی فار دی پوسٹ ڈاکٹر ریسرچ. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور پوسٹ ڈاک کی جو کہ یونیورسٹی آف وسکونسن میڈیسن یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہے، اور یہ 2013 میں بیسیکلی ریٹائر ہوئے. ان کی جو وہ سروسز تھی ایز اے پروونشل سیکریٹری ٹو دی گورنمنٹ آف سندھ ان دی اینٹیکویٹیز ڈپارٹمنٹ. تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں اس سے. ڈاکٹر عاصمہ آپ سے ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے میرے مائنڈ میں، کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس جو ہے وہ یوتھ بیٹھی ہے، تو نوجوان جو سننا پسند کریں گے کہ واٹ از دی امپورٹنس آف ہیریٹیج اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو اس. تو اس سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر فردر ہم اس کو جو الیبوریٹ کرتے ہیں وہ جو اس کو کھولتے ہیں. جی تھینک یو. اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن، اینڈ آئی تھنک یہ سب سے پرائمری کویشچن ہے جو کہ ہر جگہ ہم سے پوچھا جاتا ہے. ہر میٹنگ میں جہاں پر بھی ہم کوئی فنڈ لینے جاتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس پانی کے ایشوز ہیں، جیسے ابھی کلائمیٹ کا ایشو تھا. سو دیر آر سو مینی ایشوز. سو وائی ہیریٹیج؟ آئی تھنک کہ ہیریٹیج کے بغیر انسان جو سویلائزڈ ہوا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ونس جب ہیومن بینگ سویلائزڈ ہوا ہے اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ کس طرح بنا ہے، کیسے ہوا ہے، پھر ہماری سویلائزیشن شروع ہوئی ہیں. تو جب سویلائزیشن شروع ہوئی ہیں تو ہمارے پاس ہیریٹیج بھی ہے، اور ہیریٹیج کو پریزرو کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں وہ ایک پرائڈ لے سکیں اپنی جنریشن میں، جو کہ پریویس فور فادرز تھے، اینسیسٹرز تھے. اب جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ینگر جنریشن، اور آج کا ٹاپک بھی یوتھ کا ہی ہے، مطلب بیسک جو موٹو آف دس سیمینار یا جو بھی ہے آج یہ جو ہو رہا ہے لٹریچر فیسٹیول، اس کا موٹو بھی یہی ہے کہ یوتھ از دی پاور. ٹھیک، تو یوتھ کو ہم لوگ کس طرح پرائڈ دے سکتے ہیں انلیس اینڈ انٹل وی ٹیل دیم اباؤٹ دا ہیریٹیج، کہ ہم لوگ وہ تھے جن کی سویلائزیشن 7000 BC سے شروع ہو رہی تھی. لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے. مہر گڑھ ہے 7000 BC سے شروع ہو رہا ہے. منجو دڑو ہے، اینڈ دیٹ واز ون آف دا موسٹ ماڈرن سٹیز آف دا ورلڈ. تو یہ امریکہ یا یورپ جو آج کل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ایک ذرا مطلب لائٹر موڈ میں بتاؤں کہ آج کل اتنے ینگ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ریفرنس لیٹرز سائن کرانے کے لیے، کیونکہ US کا ویزا کافی ایزی ہو گیا ہے. تو سب بچوں کو یہ لگی ہے کہ ہم باہر چلے جائیں، بس وہ انہوں نے بہت ایزی شرطیں کر دی ہیں. تو مجھے ایک بہت صدمہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح. کچھ کو تو میں کنونس کر لیتی ہوں کہ نہیں آپ یہاں رہیں، ہمارے ملک میں رہیں، کتنا کچھ ہے ادھر، آپ کی اپنی ہیریٹیج ہے، آپ کے فور فادرز کتنے ماڈرن تھے اور ہائیلی ٹیکنیکل لوگ تھے. تو وائی یو ہیو ٹو لک ٹو US؟ انلیس وی ورک آن آور اون ہیریٹیج ہمارے میں پرائڈ نہیں آئے گی. اینڈ پرائڈ اینڈ ٹو اون یور اون ہیریٹیج از ویری امپورٹنٹ. تو ہیریٹیج کا بیسک چیز تو ایک تو یہ ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈلی یو لرن اے لاٹ فرام یور اینسیسٹرز جو کہ ہمارے فور فادرز تھے. کہ اب جیسے منجو دڑو کی سویلائزیشن ہے، اس سے ہم کتنا کچھ لرن کر سکتے ہیں. آرکیٹیکچر، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا واٹر سسٹم، ان کا واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم، ان کی جیولری اینڈ انیشیشن آف دا ریلیجن. تو یو لرن اے لاٹ فرام دا ہیریٹیج ایز ویل. اینڈ پلس اٹ از یور اون ہیریٹیج اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک پرائڈ. اور جب تک کہ ہم اپنی اون ہیریٹیج کی اویئرنیس ینگر جنریشن کو نہیں دیں گے، ہمارا جو ملک کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. آپ جتنے ٹاپکس کو لے لیں، آج کل آرکیولوجی اور ہیریٹیج جو ہے وہ ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ ہے. اس میں باٹنی بھی آتا ہے، زولوجی بھی آتا ہے، کیمسٹری بھی آتا ہے، انیٹمی آتا ہے. تو یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں یہ ایک سبجیکٹس میں انکم پاس کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از آر ہیریٹیج اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف آر اون ہیریٹیج. تھینک یو سو مچ. جی
लाशारी साहब, आप क्योंकि सेक्रेटरी रहे हैं एंटीकोस डिपार्टमेंट में टू द गवर्नमेंट ऑप्शन, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो टेन्योर पूरा रहा है उसके अंदर है, क्योंकि ये सेशन सिर्फ रोहिड़ी और सखर के हेरिटेज पे, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके इफ़ वी टॉक अबाउट द होल सिंध, तो आप क्या समझते हैं कि उस टेन्योर के अंदर किस तरह का काम हुआ है सिंध के हेरिटेज को सेफ गार्ड करने के हवाले से, और किस हद तक वो सेटिस्फैक्ट्री रहा है और क्या आगे करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जिनको हम पर्सनल समझना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं ये कहूँ कि कतई नज़र इसके कि हम इस मामले में एक एक्टर के तौर पे रहे, तो इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे समझना चाहिए, पर्सनल लेवल पे नहीं समझना चाहिए। हमने पाकिस्तान में एक निज़ाम बनाया था जिसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। उस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास आगे चलकर म्यूज़ियम्स भी शामिल हो गए थे, और ये जो निज़ाम था उसको चलाने के लिए हमारे पास कॉलोनियल पीरियड में 1904 का एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट मौजूद था। उस एक्ट के तहत यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही थी, डिपार्टमेंट उसी लाइंस पे फंक्शन कर रहा था, और उसके पास एक लेगेसी थी। कॉलोनियल पीरियड में जो डिपार्टमेंट यहाँ पर था उसका नाम था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके तहत यहाँ पर जो कुछ भी होता रहा वो हमें विरसे में मिला पाकिस्तान बनने के बाद। जब पाकिस्तान बना तो लाजमी था पाकिस्तान के लिए कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तो कंटिन्यू नहीं रख सकता था, तो लिहाजा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कायम कर दिया। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि डिपार्टमेंट में उस आदमी को उन्होंने शामिल कर लिया जो पार्टीशन से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल था। सर मार्टिमर व्हीलर को हुकूमत पाकिस्तान ने अपना आर्कियोलॉजी का एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया। तो ये एक अच्छा कदम ये था कि उन्होंने सोचा कि इस तरह से जो लेगेसी है, जो सिलसिला चला है पाकिस्तान में हेरिटेज की हिफाजत का, तो वो जारी रहेगा। अच्छा, जो शुरू के 10 साल गुजर गए 47 से 57 तक, उसमें तो ये इन्फ्लुएंस रहा कि आपने कभी फ़ायदा लिया मार्टिमर व्हीलर की सर्विसेज का, कभी आपने एक फ्रेंच कज़ाल साहब को बुला लिया, कभी आपने एक और फ्रेंच डायरेक्टर मुकर्रर किया। 57 में आके आपके पास अपना पाकिस्तानी डायरेक्टर आर्कियोलॉजी का बना एफ़ खान साहब मरहूम। अच्छा, एफ़ खान साहब ने आते ही एक काम ये अच्छा किया कि जो रीजनल साइट्स थी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एंटीना पे नहीं थी, पुरानी जो बॉम्बे ब्रांच के तहत जो आइडेंटिफाइड नहीं थी, तो मकामी हैसियत वाली साइट्स पर खुदाई शुरू कर दी। जैसे भंबोर है, इसी तरह वो कोल्डीजी में खुदाई हुई, इसी तरह मंसूरा में खुदाई हुई। अब आप देखेंगे कि ये उस कॉलोनियल लेगेसी से हट के एक काम शुरू हो गया। अच्छा, ये एक अच्छा काम तो शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही ये पुराने लोग जो ट्रेंड थे पुराने सिस्टम के तहत, ये जैसे रिटायर होने लगे, तो अब चैलेंज आया नए ऑफिसर्स पे। अच्छा, नए ऑफिसर्स पे जब चैलेंज आता है तो वो लोग असर्ट तो करते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट से मिलना होता है। अब आपको मैं वजाहत से ये बात कहूँ कि 1966 में एक एंटीक्विटीज़ एक्ट पाकिस्तान में बना, वो 10 साल के बाद रिवाइज़ हुआ 1975 में, और वो एक्ट बना। उसके तहत अब जो कुछ भी हुआ, डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा एनलार्ज होके अपना नाम बदल दिया, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स बन गया। अच्छा, इस नाम बदलने से न सिर्फ ये हुआ कि इनका एक स्कोप भी बढ़ा, और इन्होंने अपने म्यूज़ियम्स पे ख़ास तवज्जो देनी भी शुरू कर दी, और नतीजा ये निकला कि हमने देखा कि कराची में एक नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान बन गया। ठीक। अच्छा, जब कुछ ये सब कुछ चल रहा था तो ये समझ में आना चाहिए कि आर्कियोलॉजी वाज नॉट ओनली फेडरल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। लेकिन कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही थी।
یہ خاص بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آرکیالوجی سے دور رکھا ہوا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جو وہ کرتے ہیں کرتے رہیں. اس پہ پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے علاقوں میں پراونسز نے محسوس کرنا شروع ہو گیا کہ جی ہماری سائٹس جو ہیں وہ نگلیکٹ ہو رہی ہیں، ہمارا ورثہ جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہے، ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے اور ہم مین اسٹریم میں نہیں ہیں. تو ایک ریسنٹمنٹ شروع ہوئی. اس پر گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی کہ بھائی اس کو ہم پراونشلائز کریں. آرکیالوجی کو سائٹس جتنی ہیں جو پروٹیکٹڈ سائٹ ہیں 429 پورے پاکستان میں، ہم پراونسز کو واپس دے دیں، بھائی اب آپ لوگ خود سنبھالو. اور جو یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں وہ ہم سینٹر پہ رکھ لیتے ہیں، ہم خود ہی سنبھالیں گے باقی. تو وہ کمیٹی 2002 سے لے کر 2004 تک اس کمیٹی نے اپنی پروسیڈنگز کی. اس کمیٹی کا ممبر تھے فرید خان صاحب مرحوم. پروفیسر فرید کی کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب ان کو پراونشلائز کر دیں، اور پراونسز میں اتنی کیپیسٹی ضرور ہے کہ وہ اپنی سائٹ سنبھال سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کو پراونشلائز ہونا چاہیے. اچھا، یہ ڈیولیوشن سے بہت پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آلریڈی اس قسم کا ایک ماحول بنتا جا رہا تھا. 2007 میں جب ہم نے ڈائریکٹوریٹ جنرل انیشل بنایا تھا، وہ ہیریٹیج کو دیکھنے کے لیے سندھ حکومت نے بنایا تھا، تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جناب ڈیولیوشن سائٹس کی ہونی چاہیے. 2007 کی بات عرض کر رہا ہوں. تو پراونسز سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ سائٹس اپنے پاس لیتے ہیں؟ تو اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اسی سمری پہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے آئی تھی اس پہ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ جو سائٹس ہیں 129 یہ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کے حوالے کر دی جائیں. اچھا، وہ جب میرے پاس سمری آئی تو پھر میں نے لکھا کہ صاحب یہ ایک پرسنل آدمی کا کام نہیں ہے. اگر آپ سائٹس لے رہے ہیں تو آپ کو ایک باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے. وہ ڈپارٹمنٹ شوڈ ٹیک کیئر آف تھنگس. اس میں ایک پورا ٹیم ورک کے ساتھ مختلف حصے اس کے ہوں گے اور وہ مختلف حصے اپنا کام کریں. اس طرح سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی. 2008 میں ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز قائم ہو گیا. اچھا، اس کے قائم ہوتے ہی اب ہم نے کیا کرنا تھا؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ ڈیولیوشن ہو گئی ہے، آرکیالوجی اپنا سائٹس ہمیں ملنا والی ہیں، تو ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے، اپنا بندوبست کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نے جو نظر انداز کی تھیں چیزیں ہم بھی اسی پریکٹس پہ چلتے رہیں. تو ہمیں تو پہلے یہ سیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی تھیں تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں، اور کیا چیزیں ان کی اچھی تھیں وہ ہم اپنائیں. تو ڈپارٹمنٹ نے بنتے ہی ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک پورا سروے کا بندوبست کیا. تھرو آؤٹ سندھ سائٹس کا سروے ہونا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا گیا کہ آرکیالوجی کی مختلف جہتیں جو ہیں، میوزیمز امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے، ایکسکیویشن امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے، ایکسپلوریشنز امپارٹنٹ آسپیکٹ ہے، کنزرویشن آف آرکیالوجیکل سائٹس خود ایک بہت ہی امپارٹنٹ آسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ پھر کنزرویشن آف مانیومنٹس جو ہے وہ ایک بہت ہی سینسٹیو کام ہے جو پوری طرح سے سمجھا ہی نہیں گیا. تو ان سب چیزوں میں ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز نے 26 ٹیکنالوجیز میں کنزرویشن کی ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا، اور اس کے لیے فنڈنگ انہوں نے حاصل کر لی بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام سے. تو یہ 4-5 سال تک یہ ایک کام چلتا رہا جس سے یوتھ کی ٹریننگ ہوتی رہی. دوسرا، ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک ڈرافٹ ایکٹ بنا دیا اور 4 مختلف رولز کے سیٹ جو ہے وہ بھی بنا کے ڈیولپ کر کے گورنمنٹ کو بھجوا دیے تاکہ وہ پروسیس کریں کہ گورنمنٹ کے پاس اپنا ایک لا ہو. جو اینٹیکوٹیز ایکٹ 1975 والے میں جو کمی بیشی رہ گئی تھیں، جو ویکنیسز تھیں، اس کو کور کرتا ہو. اس طرح سے
کنزرویشن کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے، اس کے ورک میں کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے رولز سجیسٹ کیے گئے۔ اسی طرح پھر اگر آپ اس میں دیکھیں آرکیالوجیکل امپیکٹ اسیسمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ یہاں سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں، آپ ڈیم بنا رہے ہوتے ہیں، راوت ڈیم بنا، اس کی اگر آپ انالیسس نہیں کرتے تو بہت سی آرکیالوجیکل سائٹس جو ہیں وہ اس کے اندر برباد ہو جاتی۔ اب بحریہ کی اسکیم بنی ہے، اس نے بہت ساری آرکیالوجیکل اور ہیریٹیج سائٹس کا یعنی بربادی کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس لیے ہوا کہ آپ کے پاس امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کہیں پر بھی جب کھدائی کرتے ہیں، چاہے آپ ایک پرائیویٹ گھر بنانا چاہتے ہیں، یا چاہے آپ ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی سرکاری دفتر بنانا چاہتے ہیں، کوئی گودام بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کھدائی کریں گے، جہاں آپ بلڈنگ بنائیں گے، وہاں کوئی پہلے آرکیالوجیکل آثار تو نہیں ہیں، قدیم آثار تو نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز زمین تلے تو نہیں ہے کہ جب آپ کی بلڈنگ بن جائے گی یا جب آپ بلڈنگ کی کھدائی کریں گے تو وہ تباہ ہو جائے یا وہ ہمیشہ کے لیے ڈھک جائے، کیونکہ جب آپ سڑک بنا کے چلے جائیں گے تو دوبارہ تو اس سڑک کی کھدائی نہیں ہوگی نا۔ تو جو سرمایہ تھا، جو آپ کے ماضی کی نشانیاں تھیں، وہ گواہیاں جو آپ کے اینسسٹرز کی، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ آپ کا جو ورثہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ آپ کا ورثہ بہت حد تک آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور آرکیالوجی کا سبجیکٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ماضی کی گواہیاں ہیں اور جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، ان کو ایکسکیویٹ کر کے آپ کے سامنے لائیں، آپ کو خیر خبر بتائیں کہ جناب اس علاقے میں کس قسم کی کمیونٹیز تھیں، کس قسم کا بود باش رکھتی تھیں، کیا انہوں نے کام کیے تھے۔ تو یہ سارا جو کام ہے وہ اس ڈیولپمنٹ کے بے لگام ہو جانے سے تباہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو امپیکٹ اسیسمنٹ ہے، دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر آرکیالوجیکل امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں ہوتی تو صرف ہمارے ملک پاکستان میں اور ہمارے پاکستان کے ان چاروں صوبوں میں کہ جہاں پر آرکیالوجیکل امپیکٹ اسیسمنٹ کا ابھی تک ادراک نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے وہ رولز بنا کے گورنمنٹ کو بھیجے ہوئے ہیں 2009 کے بعد سے، لیکن آج تک ان کو پروسیس نہیں کیا گیا۔ اب اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو احساس نہیں ہے اس کی اہمیت کا، بلکہ اس میں یقیناً وہ لوگ شامل ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کون لوگ کرتے ہیں؟ فیصلہ حکومتیں کرتی ہیں۔ حکومتیں کس کی ہیں؟ کون لوگ حکومت چلا رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے۔ آج پورے پاکستان میں صرف زمین کو بیچ کر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بیچنے والے کون ہیں؟ زمین کی مراعات کن کے ہاتھ میں ہے؟ زمین کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ تو وہ لوگ جاہل نہیں ہیں کہ وہ آپ کی آرکیالوجیکل اسیسمنٹ کا جو ہے وہ اہمیت نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں لیکن وہ قدر نہیں کرتے، وہ ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس قسم کے رولز نہیں بننے دیتے۔ ہم نے بہت کوششیں کی۔ اب آپ سوچیں کہ 2009 سے 2011 تک مسلسل اس چیز پہ ہر فورم پہ بات ہوئی، ہر میٹنگ میں بات ہوئی کہ یہ چیز قانون بننا چاہیے، ابھی تک نہیں بنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ورثہ ہے اس کو چھپانے میں وقت کی حکومتوں کا ہاتھ ہے، اور یہ پریشر جب ہم لوگ آپ لوگ مل کے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ جناب خدارا ایسے نہ کریں، اس کو ڈیولپمنٹ کو بے لگام نہ چھوڑیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اسیسمنٹ کر لیں، پھر بے شک وہ اسکیم چلائیں، وہ بنا لیں، وہ بلڈنگ بھی بنے ماشاءاللہ، اس پہ جتنی ترقی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ اپنے معاشرے کو آگے لے جائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آپ اپنے ماضی کی قیمت پہ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ وہ بلڈنگ ادھر نہیں بن سکتی تو ادھر تو بن سکتی ہے، اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا کہ اگر آپ کسی جگہ سے 200 گز ہٹ جائیں گے تو کوئی آپ کی صحت پہ فرق تو نہیں پڑتا۔
یا اس اسکیم کی قیمت پہ اس کی لاگت پہ تو فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اس طرح سے پھر ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز نے یہ کام کیا کہ انہوں نے جو آپ کے مانیومنٹل عمارتیں تھیں جو تباہ اور برباد ہوئی جا رہی تھیں، ان کی کنزرویشن کا پروگرام شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے مکھی ہاؤس، ایک عمارت ہے ہندو کمیونٹی کے پاس حیدرآباد میں تھی، اپنے وقت کی وہ شاندار عمارت تھی، لیکن وہ 50 کے بعد سے آہستہ آہستہ کسی پرابلمز کا شکار ہوتی گئیں، پھر سیاست کا شکار ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر حیدرآباد میں جو سول اسٹرائف ہوئی اس میں وہ 2 مرتبہ اس کو آگ لگائی گئی، تو وہ بربادی کے بالکل دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی کنزرویشن کا پروگرام بنا اور اس کا وہ پروگرام 2 سال میں بخوبی انجام تک پہنچا۔ آج وہ مثالی عمارت سب کے دیکھنے کے لائق ہے، جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ حیدرآباد میں جائے گا اور وہ اس مکان کو دیکھ سکتا ہے جو ہندو کمیونٹی نے کسی زمانے میں اپنے لیے بنایا تھا اور وہ پھر برباد ہو گیا۔ اس کو بچا لیا گیا ہے، اس کو اسی حساب سے کنزرو کیا گیا ہے، ایک مثال ہے کنزرویشن کی۔ اسی طرح بہت سی اور سی اسکیم تھی، جیسے ڈی جے کالج کے پرنسپلز کا گھر تھا، وہ برباد پڑا تھا، اس کو کنزرو کیا گیا۔ اولڈ مٹھارم ہاسٹل تباہی پہ تھی، اس کو کنزرو کیا۔ تو ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز نے پرانی عمارتوں کو، ریجن کی ہم بات کریں کیونکہ ٹائٹل ہمارا جو ہے نا وہ روہیڑی اور سکھر کے حوالے سے ہے، اس پہ اگر آپ کے پاس کچھ ہو کہ یہاں پہ کیا کام ہوا ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ، کیونکہ یہ زیادہ تر اسی ریجن سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹاپک بھی ہمارا یہ ہے، تو اگر اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ جناب بات یہ ہے کہ جب آپ سکھر کی ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ سکھر کیا ہے، سکھر کتنا ہے۔ کیا سکھر یہی ہے جو جہاں ہم سکھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ روہڑی کو، بکھر کو بھی سکھر سمجھیں گے، یا آپ شکارپور جو آپ سے اب الگ ہو کر ضلع بنا ہے، کیا آپ اس کو سکھر ریجن کا حصہ سمجھیں گے، یا آپ گھوٹکی کو جو ضلع الگ سے بن گیا ہے کیا سکھر کا حصہ نہیں سمجھتے؟ سکھر جو ہے تاریخی طور پہ اور تاریخ سے قبل یہاں پر آپ کے پاس پتھر کے زمانے کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور وہ سب نشانیاں آپ کو بتاتی ہیں کہ پتھر کے دور کا جو آدمی تھا، جو نیولتھک پیریڈ میں بندہ بستا تھا، ان کی آپس میں تمدنی، کلچرلی، اخلاقی اور جسمانی ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہی تھی۔ روہڑی کے جو پہاڑیاں ہیں اس میں بھی نشانیاں ملی ہیں، سکھر میں بھی وہی نشانیاں ملی ہیں، اور اسی قسم کی نشانیاں ہمیں تھوڑا سا ہٹ کے، آپ اگر گھوٹکی کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا سا اس ریگستان کی طرف جاتے ہیں تو وہ نشانیاں مل رہی ہیں۔ اس سے آپ کو پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک خطہ جو ہے جس کو پرانے زمانے میں بکھر کہا جاتا تھا، پرانے زمانے میں جو بکھر سرکار تھی جس کے اندر بہت سارے اضلاع تھے، تو وہ علاقہ آپ کا سکھر ہے، کیونکہ اس میں ایک ہوموجینیس قسم کا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہاں کے جو جاگرافیکل خد و خال ہیں وہ ایک ہی ہیں، یہاں پر سے 3 ندیوں کا پانی گزرتا ہے۔ یہ آپ کا وہ خطہ ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس ایک ریگستانی کلچر ہے، آپ کے پاس یہاں پہاڑی کلچر ہے، آپ کے پاس یہاں میدانی کلچر ہے، اور آپ کے پاس زراعت کا ایک ایکسٹینسو نظام زمانہ قدیم سے زمانہ جدید تک ایگزسٹ کرتا آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو سلطنت کے پیریڈ میں دیکھیں گے تو بھی آپ کو یہ بکھر ایک یونٹ کے طور پہ فنکشن کرتا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ مغلوں کے زمانے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ پوری ڈویژن اسی انداز سے کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ تو میرا خیال میں پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ سکھر سے مراد ہمارا وہ سابقہ بکھر سرکار کا خطہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ دریا کا یہ پہلو بھی آ گیا ہے، دریا کا وہ پہلو بھی آ گیا ہے۔ اچھا، اب اس سکھر میں بہت سارے ایشوز ہیں۔ ایشوز کیا ہیں جناب؟ جہاں جو پرانی مغل پیریڈ کی عمارتیں ہیں بہت ساری تو جناب میر معصوم بکھری نے بنوائیں، اس کے علاوہ اور بہت سے نوابین یہاں تھے، ستیندر آستان ابوالقاسم نمکین صاحب نے بنوایا۔ اسی قسم کی بہت ساری یہاں پر نشانیاں موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس ایسے مقابر بھی ہیں
جو مغلوں سے بہت پہلے کے ہیں اور ان پہ تحریریں بھی ہیں، تو وہ شہر کے پھیلنے سے ان پہ فرق پڑا ہے، ان کی ایکسس جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ کسی بھی، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے اس اہمیت پہ زور دیا تھا کہ آپ کا ورثہ کیا ہے، تو آرکیالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مانیومنٹ ہے اور اگر آپ کی کوئی سائٹ ہے تو اس کا ایک بفر زون ہوتا ہے۔ وہ بفر زون کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 200 فیٹ اس کے چاروں طرف آپ نے قبضہ نہیں کرنا ہوتا، اس کی جو ایکسس ہے وہ بالکل موجود رہنی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کے پاس میر معصوم شاہ کا جو خاندانی قبرستان ہے جس میں ان کا منارہ بھی بنا ہوا ہے، ان کا مقبرہ بھی ہے، ان کے سارے خاندان کی خانوادے کی قبریں بھی ہیں، یہ آدھے سے زیادہ تو انکروچمنٹ میں آ گیا۔ اس کے بالکل سامنے سلطان محمود کا جو گورنر رہے یہاں پر سکھر کے، ان کا مقبرہ تھا جو لوکل بورڈ کی آفس کے اوپر تھا، وہ اس وقت ظاہر ہی نہیں ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو یہ ہمارے جو شہر نے جو ڈیولپمنٹ کی، سو کال ڈیولپمنٹ کی ہے، اس نے بہت سارے نقصانات کیے ہیں۔ میر معصوم کی بنائی ہوئی مسجد، جس کو مسجد منزل گاہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر ایک عمارت تھی، ششگونی ایک عمارت تھی، اور اس پہ لکھی تھی، بڑی اچھی تحریر لکھی ہوئی تھی کہ جناب اس کو اگر کوئی خراب کرے گا تو اس کو خدا کی لعنت اس پر ہوگی اور خدا کا عذاب اس پہ ہوگا۔ اب وہ عمارت جو ہے 2002 میں کسی نے گرا دی۔ اب یہاں پر یہ ایسے ہمارے دوست اور ساتھی اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ساری چیزیں یاد ہیں، سکھر کی ساری نشانیاں ان کے ذہن میں ہیں۔ اب وہ کیوں ہٹ گئی ہیں، کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی فہرست یا سروے نہیں ہوا ہے، بکھر ریجن کا سروے ابھی تک نہیں ہوا ہے، اس پینڈنگ رہتا ہے۔ حالانکہ ایک سروے بنیادی طور پہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نے کیا تھا، ڈاکٹر صاحبہ اس کی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھیں، اور انہوں نے آرکیالوجیکل سائٹس جتنی پھیلی ہوئی ہیں وہ رجسٹر کر لی تھی، اب وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ لیکن مانیومنٹل سروے یا وہ عمارتوں کا سروے جو اربن ایریاز میں تھی وہ نہیں ہوا۔ اور یہ شہر جو ہے سکھر کا، روہڑی کا پرانا شہر ہے، اروڑ کی آپ کی آرکیالوجیکل سائٹ ہے، یہ بہت زیادہ اہم حصے ہیں۔ اب اروڑ کا وجود تو آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم کا حملہ، راجہ لاہور کی موت، یہ یہیں پر واقع ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر تھا آپ کا پوری سندھ کا، اور ایک اچھا شہر تھا۔ اس کے چاروں طرف اتنی بڑی فصیل تھی جس کا ذکر بلازری نے بھی کیا ہے، چچنا میں بھی کیا ہے۔ اچھا وہ کہاں ہیں، اس کی کیا نشانی ملتی ہے؟ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قباچہ، ناصر الدین قباچہ جو ہے وہ التمش سے لڑتا ہے تو وہ بھی آخر اپنے آپ کو اس خطے میں پناہ لینے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ چلے ذرا اس پہ بھی آتے ہیں، تھوڑا میڈم کو بھی انوالو کر لیں۔ میڈم آپ کا کیونکہ کام میوزیم سے ریلیٹڈ ہے اور آپ جس طرح فاؤنڈر بھی ہیں اسٹیٹ بینک کا جو میوزیم ہے، آج کے دور کے حساب سے اے آئی کا دور ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میوزیمس کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا گورنمنٹس اسی پہ کام کر رہی ہیں؟ ویدر وی ڈسکس اباؤٹ دی سندھ گورنمنٹ یا اوور آل ہم پاکستان گورنمنٹ کی بات کریں تو کس حد تک کام ہو رہا ہے، وہ سیٹسفیکٹری ہے یا مزید کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ اچھا، اب جہاں تک سیٹسفیکٹری کی بات ہے، ٹو اسٹارٹ ود آئی ڈونٹ تھنک کہ سیٹسفیکٹری، ہمارے پاس تو انف میوزیمز ہی نہیں ہیں کہ ہم آج کل کی یوتھ کو یہ دکھا سکیں کہ ہماری ٹریڈیشنل یا ہماری ہسٹری یا آرکیالوجی یا ہیریٹیج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں بہت زیادہ میوزیمز بنانے کی ضرورت ہے۔ میوزیمز کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ونس آپ ایک میوزیم میں جاتے ہیں، آپ شروع سے ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم بلوچستان میں بھی ایک میوزیم بنا رہے ہیں، وہاں ایک کوئی میوزیم تھا ہی نہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں امپورٹنس آف میوزیمس نہیں ہے۔ سیکنڈلی، اس سبجیکٹ کی امپورٹنس نہیں ہے۔ اس سبجیکٹ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے نا، مطلب وائی آرکیالوجی، وائی ہیریٹیج، دیر آر سو مینی امپورٹنٹ ایشوز۔ تو اے آئی کی امپورٹنس یا ڈیجیٹائزیشن کی، اے آئی کی تو ابھی میں امپورٹنس کے اوپر اتنا زور نہیں دوں گی، بیکاز یہ ابھی تک ریسرچ اس کے اوپر چل رہی ہے، ابھی رولز نہیں بنے ہیں اس کے، ان ایکسپیریمنٹل اسٹیج۔ ڈیجیٹائزیشن، یس اٹس ویری امپورٹنٹ،
اور ہم نے اسٹیٹ بینک میوزیم کو فلی ڈیجیٹائز کیا ہے. بلکہ میں نے ایک پروجیکٹ بھی کیا تھا اور شیئرڈ کلچرل ہیریٹیج کے نام سے برٹش کاؤنسل اور مینچسٹر میوزیم کے ساتھ مل کر. تو وہ پورا کا پورا ڈیجیٹائز کیا تھا ہم نے میوزیم کو کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے ایکسیس کر سکتے ہیں. سپوز اگر آپ سکھر میں ہیں تو آپ اسٹیٹ بینک میوزیم کیسے دیکھیں گے؟ کوئی کراچی آئے گا تو دیکھے گا. تو ڈیجیٹائزیشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ گھر پر بیٹھ کر میوزیم پورا وزٹ کر سکتے ہیں. ایک ایک آبجیکٹ کی ڈیٹیلز ہم نے اس میں دی ہیں. مگر اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بجٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کی مینٹیننس بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک تو خیر افورڈ کر سکتا ہے اور اس کی ایک مینٹیننس ایئرلی بہت لاکھوں کی مینٹیننس ہوتی ہے. بٹ عام میوزیم کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا کہ وہ ایک بلب بدل لے. نیشنل میوزیم میں تھی 20 سال میں نے تقریباً وہاں کام کیا ہے. بلب نہیں بدلا جا سکتا تھا. باتھ رومز کی حالت خراب تھی. ٹوٹل ہمیں سال کا 3 لاکھ کا بجٹ ملتا تھا. اب آپ سوچیں کہ 3 لاکھ میں کیا ہوتا ہے. تو اے آئی کو مینٹین کرنا, ڈیجیٹائزیشن کو مینٹین کرنا, اٹس اے ویری ویری ایکسپینسو پروسیس. تو میں تو اس کی فیور میں ہوں, بٹ یہ تو اب گورنمنٹ لیول کا کام ہے کہ وہ اس چیز کا بجٹ بڑھائیں, اس کی ایک مینٹیننس ہو ایئرلی. چلو ایک دفعہ لگا بھی دیا, اس کو آپ نے ڈیجیٹائز کر بھی دیا, تو ہو از گوئنگ ٹو اپڈیٹ اٹ, ہو از گوئنگ ٹو مینیج اٹ؟ دیٹس اے بگ کویشچن ہمارے ساتھ ہوتا ہے میوزیمس کے لیے. ہم کوشش تو کرتے ہیں, بٹ میں زیادہ تر جو بھی میوزیمس بناتی ہوں میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ وہ سسٹینیبل ہوں. ہمارے ملک کے فنڈ یا پیسوں کے ساتھ جو بجٹ ہم کو ملتا ہے ایئرلی, ابھی تک تو میں اسی کوشش میں ہوں. جہاں ہمیں لگے گا کہ یہ ایئرلی بجٹ ہے آپ مینٹین کر سکتے ہیں. بیکاز اگر آپ نے کوئی چیز لگائی ہے اور وزٹر اندر آ رہا ہے اور وہ خراب ہے تو ایک دم سے آپ پٹ آف ہو جاتے ہیں نا, آپ کو پھر وہ میوزیم دیکھنا ہی نہیں ہوتا. ایک ہیومن نیچر ہے کہ ارے یہ تو خراب ہے کیا ہے. تو اس قسم کی ہمیں چیز لگانی ہی نہیں چاہیے کہ وزٹر آئے اور پہلے ہی اس کا امپریشن غلط ہو جائے اور پھر وہ پورا میوزیم دیکھے بھی نہیں. بٹ ایٹ لیسٹ ہم ڈیجیٹائزیشن میں یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے آبجیکٹس ہیں ان کو ڈیجیٹائز کر کے کیٹلاگ کر دیں. جب آپ لوگ میوزیم میں آئیں آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, کسی آبجیکٹ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. اور سکھر میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا میوزیم ہے نہیں. اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک آرکیولوجیکل سیکوینس ہے. آپ لوگوں کا یہ سکھر شہر جو ہے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے آرکیولوجی, ہسٹری, کلونیل ہسٹری کے حساب کہ اٹ از امیزنگ. اگر آپ اس کو شروع سے ایک ٹریل بنانا شروع کریں, جیسے لشائی صاحب نے بھی بتایا تھا, ہمارے پاس 250 سائٹس ہیں جہاں پر سٹون ٹولز بن رہے تھے. 250 دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہیں. پھر ہمیں اس پہاڑیوں پر چرٹ اور لائم سٹون ملتا ہے جو کہیں پہ نہیں ملتا. تو ہم لوگ تو اس ٹریجر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ پیلیولیتھک سے ارلی سٹون ایج سے مڈل سٹون ایج آتے ہیں, پھر لیٹر سٹون ایج ہے. آپ کے پاس ایک کنٹینیوشن ہے. انڈس ویلی سائٹ سے پہلے کا, انڈس ویلی موہنجو دڑو سے پہلے ہمارے پاس لکھینجو دڑو ہے جو کہ موہنجو دڑو سے پہلے کا شہر ہے. پھر قریبی آپ کا کوٹ ڈیجی ہے. اور یہ صرف وہ ہیں جو ابھی ایکسکویٹ ہوئے ہیں, بٹ ہمارے پاس اس سے بہت بہت زیادہ خزانہ ہے. تو سب سے پہلے جو ڈیجیٹائزیشن ہے, ناٹ اونلی ان دا میوزیمس بٹ ڈیجیٹائزیشن آف دا ہسٹوریکل اینڈ آرکیولوجیکل سائٹس آف سکھر, بھکر اینڈ روڑی, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ اس سے پہلے کہ یہ ضائع ہو جائے, انکروچمنٹ کی نظر ہو جائے, ہمیں اس کو بھی ڈیجیٹائز کر کے کیٹلاگ کرنا ہے, لوگوں کے لیے ایکسیس دینا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کس شہر میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس کیا خزانہ ہے, کیا دولت ہے. یہ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی آرکیولوجی کے حوالے سے نا, مطلب ایز اے ڈسپلن دیکھیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم لاہوتی میلو لاڑکانہ میں تھے, سر بھی تھے ادھر, تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی تھی. بیسیکلی آئی ایم ہیڈنگ دی فیکلٹی آف ہیریٹیج ایٹ اروڑ یونیورسٹی نا. تو 2 سال تک ہم نے ایڈمیشن اناؤنس کیے ہسٹری میں اور آرکیولوجی میں. تو ہارڈلی کوئی 3-4 بچے آتے تھے ایڈمیشن لینے کے لیے, باقی نہیں. پھر ہم نے کہا کوئی الٹرنیٹ کے طور پر اب کچھ کرنا پڑے گا. تو دین وی اوپن پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ. تو دھڑام سے 40 بچے آ گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہر کوئی دیکھے گا جاب کے حوالے سے کہ کل کہاں جائیں نا. تو اب اس حوالے سے اگر دیکھیں تو آرکیولوجی کو یا ہسٹری کو اتنا زیادہ مطلب ڈسکریج کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر سندھ کو چھوڑ کے باقی ہم پراؤنسز میں دیکھیں تو ہسٹری از اے کمپلسری سبجیکٹ فرام اسکول ٹو یونیورسٹی, لیکن یہاں پہ پاکستان اسٹڈیز کے لیے ہسٹری والا ایلیجیبل نہیں ہے. آرکیولوجی کو تو بالکل انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. یا اگر تھوڑا سا سائٹس کی بھی ہم بات کریں تو ابھی 1 ہفتہ پہلے آئی واز ان موہنجو دڑو.
تو وہاں پہ کوئی ایک صاحب تھے ہمیں آ کے جو نا بتا رہے تھے ساری چیزیں وہاں کی انفارمیشن وغیرہ. تو باقی جتنے ڈیلیگیٹس آ رہے تھے وہاں پہ کوئی بھی ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں تھا کہ جائے ان کو بتائیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے کیوں نہیں ہے کوئی. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس لوگ ہی 2-3 ہیں بتانے کے لیے. تو آپ کیونکہ ورلڈ یونیورسٹیز آئے ہیں تو ہم آپ کی طرف ہم آئے گئے, باقی ایسے گھوم پھر کے جو نا فوٹو شوٹ کر کے نکل جاتے ہیں. تو میں نے کہا اتنے سارے جو بچے ہیں آرکیولوجی کے وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں گریجویٹ ہو کے, تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ کہتا ہے جابس کے لیے ہم نے بار بار کہا ہے گورنمنٹ کو, لیکن وہ ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں ہیں. تو اتنا ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے, اس کے باوجود بھی گورنمنٹ اس طرف نہیں جا رہی اور آرکیولوجی ہسٹری کو اس طرح پروموٹ نہیں کیا جاتا جو اس کو جو ہے وہ ڈیو شیئر ہے اس کا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ناانصافی ہے اور اس کو کس طرح جو ہے حل کیا جا سکتا ہے؟ جو میرا تجربہ ہے اتنے سال کے کام کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کویشچن کہ جابس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ جابس ہونا اور پڑھائی ہونا یہ انٹر ریلیٹڈ چیز ہے. جب بچے پڑھ کے آئیں گے تو وہ جاب کریٹس ہوں گی. جیسے جب ہم میوزیم کے لیے جاب اناؤنس کرتے ہیں تو ہمیں لوگ نہیں ملتے. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جب آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے تو بچے نہیں ہوتے, وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. کرتے تو ہیں ماسٹرز آرکیولوجی میں, بٹ خیر کراچی میں تو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے, تو اس کی ہم کیا بات کریں. ہم تو کوشش کر کر کے تھک گئے کہ ایک آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ ہو, تو اس کی امپورٹنس تو آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں. بٹ ہاؤ ٹو برنگ دس اویئرنیس, یہ ایک بڑا کویشچن ہے. اور میرے حساب سے جو میں ہر فورم پہ کوشش کرتی ہوں, میں ایچ ای سی کے کریکولم اس کمیٹی میں بھی تھی, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ اسکول سے یہ سبجیکٹ کو آپ انٹروڈیوس کرائیں. پہلے یہ ہوتا تھا, میں نے کلاس 4 اور کلاس 5 کی کتابیں لکھی ہیں فار ایسٹرن پبلیکیشن کے لیے, تو میں نے منجو دڑو کا سبجیکٹ ڈالا تھا. آپ اسکول سے یہ اویئرنیس دیں گے بچوں کو تو ہی ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا نا. ایک دم آپ یونیورسٹی لیول پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بچہ آیا وہ آرکیولوجی لے لے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے, وہ کہے گا یہ کیا سارے قدیمہ, مجھے اس سے فائدہ کیا ہے. تو فائدہ اس ایج میں آ کر آپ کا مائنڈ کمانے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے نا, اور اپنا کیریئر بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آرکیولوجی لے گا تو اس کی کتنی آف شوٹس ہیں اور وہ کتنی چیزیں اس میں. اب جیسے ہاں آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں, آئی بی اے اور بزنس جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہمارے میوزیمس کے لیے, کیونکہ ہمیں میوزیمس کی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. مگر پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میوزیم کی مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, یا میوزیم سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں, اس کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس ہمیں جب ہی آئے گی جب کہ ہم اسکول لیول سے, بیسک لیول سے اس سبجیکٹ کو لے کے چلیں گے. پلس ڈپارٹمنٹس کریٹ ہوں گے, اور اروڑ یونیورسٹی اس وقت کافی اچھا کام کر رہی ہے, اینڈ اٹس گیٹنگ ویری پاپولر, اینڈ آئی ایم شیور. ابھی تو ظاہر ہے آپ کے فاؤنڈیشن ایئرز ہیں, بٹ خیرپور میں ایک زمانہ تھا کہ ٹیچر تھے اور اسٹوڈنٹ 2 تھے. تو کیونکہ ان کو اپنا کوئی اسکوپ نہیں نظر آ رہا ہوتا نا. اب یہاں پہ جتنے بچے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ ہم یہ پڑھ کے جائیں, فٹافٹ ہماری نوکری لگ جائے اور ہم پیسے کما رہے ہوں. تو جب وہ آرکیولوجی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا سبجیکٹ ہے, اس میں کیا ہے. بٹ آرکیولوجی سے بھی آپ بہت پیسے کما سکتے ہیں. بٹ یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے نا. ہماری کریکولم کی ویکنیس ہے, اٹ شوڈ بی فرام دا اسکول لیول. میرے حساب سے کالج میں آ کے آپ اس سبجیکٹ کے لیے ہمدردی پیدا نہیں کر سکتے بچوں کے اندر نا. ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ چیز کیا ہے. اب ہم سمجھیں گے جی بی اے کے بعد آ کے میں ایم اے میں آرکیولوجی لے لیں گے تو یہ تو ہمارا قصور ہے, ان کا قصور نہیں ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. اچھا, ایک لاسٹ کوشچن ہے میری طرف سے, پھر ہم آڈینس کی طرف جائیں گے. واٹ از دی وے فارورڈ اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ دی سیف گارڈنگ ہیریٹیج آف سکھر اینڈ روہڑی؟ تو آپ دونوں سے سیم سوال ہے, تو آپ ہی اسٹارٹ کریں سر. کیا وے فارورڈ ہے, کس طرح جو ہم سیف گارڈ کر سکتے ہیں سکھر اور روہڑی کی ہیریٹیج کو؟ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, سول سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے, پبلک کو کیا کرنا چاہیے, ہم جو یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا آپ بتائیں. جناب, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سکھر میں ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز کا ایک ریجنل آفس قائم ہوا ہے. اچھا, اب ڈپارٹمنٹ نے جب ایک ریجنل آفس سکھر کے لیے سوچا اور انہوں نے یہاں زمین حاصل کی, سکھر کے لیے ایک میوزیم کا سوچا اور وہاں ایک زمین حاصل کی, اور دونوں کے لیے عمارتیں تعمیر ہو گئیں. وہ عمارتیں تعمیر ہوئے اس وقت 6 سال ہو چکے ہیں, تعمیر ہو چکی ہیں, مکمل ہو گئی ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کا انٹرسٹ ہے نہیں کہ وہ ان ریجنل آفس پہ افسران کی تعیناتی کریں. آپ کو چاہیے کہ ریجنل ہیڈ بنائیں گے, آپ ڈپٹی ڈائریکٹر لگائیں گے, اس کے نیچے عملہ دیں گے, تو پھر وہ
اپنی یہ جو بیٹ ہے، جو اپنی رینج ہے، اس میں وہ آپریٹ کرے گا. تو آپ نے اس خواب کو، جو خواب ڈپارٹمنٹ بنانے والوں نے دیکھا تھا، جو انہوں نے پلان کیا تھا کہ آپ پوری سندھ میں اس طرح ریجنل آفیسز قائم کر کے ان کے تھرو ایک ویجیلنس بھی قائم کریں گے، مانیٹرنگ کا بندوبست کریں گے، اور گورنمنٹ کے لیے فیڈ بیک بھی ہوگی، کیونکہ وہ ریجنل آفس آپ کو رپورٹ دیتا ہوگا کہ صاحب اس سائٹ پہ اس قسم کا کام درکار ہے، اس سائٹ پہ انکروچمنٹ کا خطرہ ہے، اس سائٹ پہ کوئی ہمیں وزٹر پروموشن کے لیے یہ چند چیزیں چاہیے، پانی پینے کا درکار ہے، بیٹھنے کی شیڈ چاہیے. تو وہ جب فیڈ بیک جائے گی اور وہاں سے چیزیں آئیں گی تو آپ ایک باضابطہ مانیٹرنگ سسٹم میں اور ڈیولپمنٹ پلاننگ میں شریک ہو جاتے ہیں. جب تک آپ اس ریجن کو لنک نہیں کریں گے سینٹر کے ساتھ، کراچی والے کے ساتھ، تو وہ کراچی والا تو جو ہے خواب خرگوش میں ہے، اس کو تو احساس نہیں ہوگا. احساس جب ہوگا جب اس کو انفارمیشن ملے گی. تو اس وقت ریجنل آفس آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے بالکل اس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس کے بہت ہی قریب ہے. میوزیم کی بلڈنگ بھی بہت عالیشان بنی ہوئی ہے، بہت ہی قریب ہے. میوزیم بھی 6 سال سے نہیں بنا، آفس بھی آپ کا فنکشنل نہیں ہوا. تو یہ جو ول نہیں ہے نا، گورنمنٹ میں ایک ول ہوتی ہے، ول ہونے کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے نا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی میں ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی. نمبر 2 جو سب سے اہم بات ہے، جسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اشارہ کیا تھا اور آپ نے بھی سوال پوچھا، بڑا قیمتی سوال تھا کہ بھئی آرکیالوجی کا سبجیکٹ جو ہے وہ کیوں نہیں پاپولر ہو پا رہا. وجہ اس کی یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بھئی نوکری تو ملے گی نہیں تو بچہ پلان کرے گا نہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امپیکٹ اسیسمنٹ ہے اس کی وجہ سے اگر یہ رولز بن جاتے ہیں تو آپ کو اس وقت اس صوبے میں 2000 آرکیالوجسٹ کی ضرورت پڑے گی. کیوں کہ جو بھی آپ کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لاز ہیں، اب آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا لا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے، اس کے ریگولیشنز میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کوئی بھی کام کریں گے امپیکٹ اسیسمنٹ آپ کو سوچنی چاہیے. دا مومنٹ آپ نے اس کو لا کا درجہ دے دیا اس تھنکنگ کو، تو کیا ہوگا کہ ہر آدمی جو اپنا گھر بنا رہا ہے یا اپنا کوئی فیکٹری بنا رہا ہے یا گورنمنٹ کوئی بھی ڈیولپمنٹ اسکیم بنا رہی ہے، اس کے لیے دے ہیو ٹو ہائر این آرکیالوجسٹ. اور جس آدمی کے پاس سند ہوگی یونیورسٹی کے جناب میں آرکیالوجی پڑھ کے آیا ہوں، وہ ہائر ہو جاتا ہے. اب دنیا میں جتنے آرکیالوجسٹ کام کر رہے ہیں ان کا صرف 3%، پوری پاپولیشن جو آرکیالوجسٹ کام کر رہے ہیں ان کی صرف 3% امپلائیڈ ہیں گورنمنٹ میں، باقی سیلف پریکٹسنگ ہے. جیسے وکیل پریکٹس کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر پریکٹس کرتا ہے، تو وہ سیلف پریکٹسنگ ہے. اور اس کی وجہ سے اتنی جاب اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس کھل سکتی ہیں، آپ ابھی تک اپنی بیسکس کو درست نہیں کر سکے ہیں. جی میڈم، اگر آپ اس پہ. اچھا، ٹو بی کنٹینیوڈ فرام جہاں سے لشاری صاحب نے چھوڑا ہے. میرے حساب سے ایک تو ہمیں بہت سارے سبجیکٹس جیسے باٹنی، زولوجی، کیمسٹری، ان سب کو لنک کرنا ہوگا آرکیالوجی کے سبجیکٹ کے ساتھ. آپ لوگ یونیورسٹی میں ہیں، آپ لوگ کس طرح اس کو لنک کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی میں آغا خان کی ایڈوائزری بورڈ میں ہوں اور فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز بنائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اینتھروپولوجی کو لنک کیا ہے میڈیکل سائنس سے، فزیولوجی سے، زولوجی سے، کیمسٹری سے. اس سے یہ ہے کہ آپ کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اینتھروپولوجی. تو نمبر 1 تو میرے حساب سے یہ ہے. اور سیکنڈلی ایک بہت بڑا جو گیپ ہے اور جو کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی مطلب اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اور پرائیویٹ لیول پر بھی، یہ ہے کہ ہم نے فلی ڈاکیومنٹ کیا ہی نہیں ہے ابھی سکھر روڑی اس ریجن کو. جب تک ہم اس کو فیز وائز ڈاکیومنٹ نہیں کریں گے، پری ہسٹورک، ہسٹورک، پھر ہسٹورک پیریڈ میں بھی دیر آر سو مینی پیریڈ، سلطنت، مغل اور پھر برٹش، دین وی ہیڈ پارسی ٹریڈیشن ہیئر، بدھسٹ، ہندو. تو یہ سارا کچھ آئی ایم شیور اس کراؤڈ میں کسی کو بھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنی ساری سویلائزیشنز، اتنی ساری سوسائٹیز اس جگہ سے گزر کر گئی ہیں، ان کا مارک ہے اس جگہ پہ، ان کی نشانیاں ہیں. تو اس کو ہمیں ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے.
ایک اور چیز جو میں بہت فیل کرتی ہوں کہ اگر اپنے لیول پر آپ کوئی ایک ٹورسٹ ٹریل شروع کر لیں, آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ کے پاس مین پاور ہے, آپ بچوں کو لگا دیں کہ چلیں آپ ایک ٹورسٹ ٹریل بنائیں, وزٹ کرائیں لوگوں کو, یا اپنے پروپوزلس میں یہ دیں, اس سے بھی ایک بہت اویئرنیس آئے گی لوگوں میں, اپنی ہیریٹیج کو سنبھالنے کا بھی ایک کانسیپٹ آئے گا جو کہ ابھی تک لوگوں میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی کام ہے وہ ہمارا کام ہے, گورنمنٹ پہ ہمیں ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام آپ لوگ خود سے کر سکتے ہیں اس کو شروع کر لیں. آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ نہیں ہے تو آپ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر سکتے ہو. اسی طریقے سے میں نے تو پوری عمر اس طرح سے کام کیا, آلدو میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ تھی, اور تبھی مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ گورنمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے ایک این جی او کریٹ کی, ہم اس این جی او کے انڈر میں کام کرتے رہے ہیں. میری اللہ شاعری صاحب کی ایک این جی او ہے, ہم نے کافی بڑی بڑی بلڈنگس کنزرو کیے ہیں, فارن فنڈنگ لی ہے, اپنی فنڈنگ سے کام کیا ہے. تو یہ اپنے آپ سے جو آپ کام شروع کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. پلس یونیورسٹیز میں والنٹیئرز, انٹرنشپ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. آپ اب جیسے ہم اللہ ڈینوں پہ کھدائی کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ والنٹیئرز تھے, انٹرنس تھے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے آ رہے تھے بچے, اور انہوں نے بہت کام کیا. سرویئر ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ڈاکیومنٹیشن کے لیے ڈیجیٹل آئی ٹی والے ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آرکیولوجی کا مطلب ہے سارے سبجیکٹس, جیسے ہسٹری کو بولتے ہیں مدر آف آل سبجیکٹس, تو ہسٹری کمز فرام آرکیولوجی. اگر آرکیولوجی نہیں ہے تو آپ ہسٹری نہیں لکھ سکتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کبھی بھی نہ بھولیں. اگر آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو آرکیولوجی پہلے آتی ہے, آرکیولوجسٹ اس کو کھدائی کر کے نکالتا ہے چیزوں کو, تو ہسٹری بنتی ہے. تو ہسٹری سے پہلے آرکیولوجی ہے, اور اس کی اتنی امپورٹنس ہے. بس اب ان لوگوں کو ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ان کا تو فالٹ نہیں میں سمجھتی ہوں, اٹ از آر فالٹ. ہم اپنی جاب ٹھیک نہیں کر رہے آئی تھنک. تھینک یو سو مچ میم. اف یو ہیو اینی کوشچن, مائک دے دیں انہیں سر کو. السلام علیکم. میرا نام امیر گل ہے, بائی کاسٹ کٹوہر, اور میں ریٹائر پروفیسر ہوں. میرا پرسنل انٹرسٹ ہے روڈی ہلز کے ساتھ. میں روڈی ہلز میں گھومتا رہتا ہوں, اور اروڑ سے لے کر کوٹجی تک میں نے بہت سارے وزٹس کیے ہیں. وہاں پہ بہت چیزیں ایکسپلور کی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ وہاں پہ چیئر سے بنانے والی جو ورک شاپس ہیں, فیکٹریز ہیں, وہ بھی ہیں. اور ایک بہت بڑی کیو ہے, وہ بھی ہم نے وہاں پہ ڈسکور کی ہے. اور فاسلس کا تو جنت ہے, اور یہ جو ہمارے سمندر سے نکلا ہوا پہاڑ ہے, اس لیے فاسلس کی تو جنت ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کو پرزرو کرنے کے لیے کوئی منصوبہ ہے کہ نہیں ہے. ہم نے تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, سر لاچاری صاحب نے بھی کہا, ہم اپنے طور پہ اس کو پاپولرائز کر رہے ہیں. میں نے آرٹیکلس لکھے ہیں, فوٹو رکھے ہیں فیس بک پہ, اور ہم نے اپلیکیشنز بنا کے گورنمنٹ آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تھرو ہم نے جو ہے وہ ثقافت جو کھاتا ہے اس کو بھی بھیجے ہیں, مگر کچھ ہوتا نہیں ہے. ایک تو بہت بڑا کیو ہے جس میں 500-600 آدمی سوال بیٹھ سکتے ہیں. کس کی طرف ہے آپ؟ تو یہ ہے میرا سوال کہ اس کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. کن سے ہے سوال آپ کا؟ دونوں سے ہے, جو بھی دے دیں. بڑی نوازش جناب, بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دی. بات تو یہی ہے کہ یہ جو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہمیں پیلیولیتھک سے لے کر نیولیتھک پیریڈ کا جو ایک پورا سما ہے, اور روڑی سو کالڈ روڑی ہلز کی جو بات ہوتی ہے اس پہ لکھائی ہوئی ہے, مضامین چھپے ہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس خطے کو, اس پورے علاقے کو محفوظ خطہ قرار نہیں دیا ہے. اچھا, جب آپ کسی کو قانون کے دائرے میں نہیں لاتے تو وہاں پر آپ انفورس بھی نہیں کر سکتے. اب آپ نے جو سکھر میں دیکھا ہے کہ یہاں پر پتھر کے لیے لائم اسٹون کے چکر میں کتنا سکھر خود کے ختم ہو چکا ہے. پرانے سکھر سے روڑی تک چلے جائیں تو یہ پتھر نکالنے والے بیچارے وہ پتھروں کی قیمت پہ ہیروں کو تباہ کر رہے ہیں, اور قانون نہیں ہے. مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کان آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی جو ہے
انہوں نے ابھی تک اس خطے کو محفوظ خطہ قرار نہیں دیا ہے، تو لہٰذا پہلے تو آپ اس کو محفوظ قرار دے دیں، پھر اس کے لیے کوئی پروموشن کی بات سوچیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ کیا تھا کہ ٹورسٹ ٹریلز جو ہوتے ہیں، اگر آپ اس طرف ایک ٹریل لے جائیں تو میں بتاتا ہوں کہ کمیونٹیز بھی انوالو ہو جائیں گی، مافیا بھی نہیں آ سکے گی، یہ کرشنگ پلانٹس بھی نہیں لگیں گے، اور خود بخود ایک ویجیلنس قائم ہو جائے گا، کیونکہ جب لوگ ادھر جاتے رہیں گے، روز وہاں سے گزرتے رہیں گے، تو فیڈ بیک لاتے رہیں گے کہ صاحب ادھر تو کوئی آدمی ٹرک والا جا رہا تھا، تو کل اس پہ ٹرک پہ پابندی لگ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو دو پرانگڈ، ایک تو پریشر ڈیولپ کریں گورنمنٹ کی طرف کہ جناب اس کو محفوظ کریں، یہ ورثہ تباہ ہو رہا ہے، دوسرا ہم یہاں پر وزٹرز ٹریولرز ٹریلز چالو کر دیں، اس میں کولیبریشن شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کی بھی ہو سکتی ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی ہے، انہوں نے اس علاقے کے سروے بھی کیے ہیں، انہوں نے اس کو چھاپا بھی ہے، اس پہ مضامین لکھے بھی ہیں، تو دے آر اویئر آف اٹ، واقف ہیں، آپ واقف ہیں، تو یہ کمیونٹیز کو انوالو کر کے ایک گین فل ایکسرسائز ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ کو پریشر کرنا بہت ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوکل لوگوں کا یا کمیونٹیز کا پریشر ہوتا ہے دیٹ از دا بیسٹ پریشر۔ اگر آپ لوگ اکٹھے ہو کے اس چیز کے پیچھے لگ جائیں کہ کم از کم اس کو آپ ایک ہیریٹیج ایریا ہی ڈکلیئر کروا دیں، اس کی ایک لمٹ اسیس ہو جائے، کیونکہ دنیا میں جیسے میں نے بتایا یہ واحد سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو اس کا ویسٹ مٹیریل بھی مل رہا ہے۔ فیکٹریز ہیں یہ دنیا میں ہمیں کہیں نہیں ملتی ہیں، اور 250 سے زیادہ سائٹس ہیں، تو اٹ از ناٹ پاسبل اینی ویئر ان دا ورلڈ۔ تو ہم اتنے بڑے خزانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پلس اس کو ہم اوپن ایئر میوزیم بنا سکتے ہیں۔ اوپن ایئر میوزیم کا کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہیں پر بھی، تو یہ ایک میرا سجیشن ہے، اگر کمیونٹیز اور لوکل لوگ مل جائیں تو آئی تھنک اس پریشر کے آگے کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے آلریڈی لکھا ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ پلیز آپ لوگ لوکل لوگ جمع ہو کے اس کے اوپر پریشر ڈالیں پروونشل گورنمنٹ پر کہ اس کو کم از کم ڈکلیئر تو کر دیں، اس کی لمٹ تو سیٹ کر دیں۔ یہ جو سیمنٹ فیکٹریز والوں نے تو وہاں جھاڑو پھیر دیا ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم ادھر جاتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد جاؤ تو جو ہوتا ہے وہ بھی چلا گیا ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ لوگوں کا پریشر نہیں ہوگا تو ہم تو بولتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ، بٹ آئی تھنک کہ آپ لوگ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہو اس چیز کے اندر۔ جی کوئی اور سوال؟ اینی ون ایلس؟ یہ مائک والے بھائی صاحب کہاں گئے؟ آپ کا ہے وہ کیمرہ کے پاس ادھر۔ Sir, my name is Khalid Biroi. I'm from Sakha. بہت معلوماتی گفتگو ہوئی ہے. Kindly take notice about railway stations, especially Rohri station. کلیم اللہ صاحب. شکریہ جناب، ایک بہت ہی بہترین کوشچن ہے. بات یہ ہے کہ ریلوے ہیریٹیج جو ہے، ریلوے ہیریٹیج اٹ از آلسو ون آف دی پارٹ آف آر ہسٹری. ریلوے ہیریٹیج میں جو امپارٹنس ہے آج کل پوری دنیا میں، وہ ہم پہ یہاں پر ایبسنس نظر آ رہا ہے. 2-3 کوششیں ہوئی ہیں. لاہور میں بھی انہوں نے تھوڑا سا اس کو شوکیس کرنے کی کوشش کی ہے، اور ادھر اسلام آباد میں بھی ایک گولڑا اسٹیشن کے نام سے بھی انہوں نے کچھ ڈسپلے کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح انہوں نے کراچی میں کینٹ اسٹیشن پہ بھی 2 ڈبے کھڑے کر کے چاہا کہ لوگوں کی توجہ اس خاص منصوبہ بندی کی طرف جائے جو ریلوے کی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے. آج ہی یہاں پر سکھر اور روہڑی کے درمیان میں گھومتے ہوئے تفصیل سے ذکر نکلا تھا کہ یہ ریلوے لائن جو ہے یہاں تک کیسے پہنچی، اور پہنچتے وقت اس زمانے میں چونکہ دریا کے اوپر کوئی پل نہیں تھا، تو اس ریلوے کی دہلی تک جو کنٹینیوٹی تھی اس کے لیے کس طرح سے چھوٹے چھوٹے 2
ریلوے اسٹیشن قائم ہوئے تھے جو اس کنارے پر بھی تھے اور اس کنارے پر بھی تھے، اور کیسے ایک فلوٹیلا کے ذریعے پیسنجرز کو، مٹیریل کو، گاڑی کو، ڈبوں کو ادھر سے ادھر لے جایا جاتا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنا اہم ایک مرسل یعنی آپ کا تاریخ کا ایک سلسلہ ہے، وہ ایک کڑی ہے جو اس وقت کہیں پر بھی شوکیس نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر بھی اس کو دکھایا نہیں جا رہا، دیکھا نہیں جا رہا، پرسیو نہیں کیا جا رہا۔ ہماری سکھر کی جتنی پاپولیشن ہے ماشاءاللہ نوجوان لوگ ہیں، لیکن انہوں نے تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیز نہ دیکھی نہ سنی، نہ کہیں پر کوئی بورڈ آویزاں ہے، نہ کہیں پر کوئی تفصیل لکھا ہوا ہے، نہ کہیں پر اس کا کوئی ماڈل بنا پڑا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں اپنے آپ کو لنک کرنے نہیں دیتی ماضی کے ساتھ۔ جب تک ہم ان مقامات کی نشاندہی کریں، ان پر وہ اسی قسم کی سیر حاصل گفتگو نہیں چالو کرتے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو صرف یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی نثار صدیقی صاحب کے نام کا روڈ ہے، اس روڈ کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا۔ یہی سکھر جو ہے کس زمانے میں صرف ایک ملٹری اسٹیشن تھا جو کالونیل ہیریٹیج ہے، اس سے پہلے ایک بہت بڑا مرکز تھا جو پھر معرض التوا میں چلا گیا، اس سے پہلے یہ ایک ریجنل ہیڈ کوارٹر تھا، اس سے پہلے یہ سندھ کا دارالخلافہ تھا۔ اب یہ ساری اسٹیجز جو ہے اس شہر نے دیکھی ہیں، لیکن کیا پتہ ہے کہاں پر لکھا ہے؟ شہر میں کسی شاہراہ پہ، کسی فٹ پاتھ پہ، کسی کونے پہ، کسی دکان میں اس قسم کی کوئی نشانی ہے؟ نہیں ملتی۔ کوئی ذکر ہے؟ نہیں ملتا۔ اب جب آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا، اب آپ سنیں ایک بڑی لطیفے کی بات ہے، آزاد کشمیر کے صدر صاحب نے 5 لاکھ روپے دیے کہ جناب اروڑ میں محمد بن قاسم کی مسجد ہے اس کو کنزرو کر لیں۔ سردار قیوم خان صاحب مرحوم نے 5 لاکھ روپے دیے اور وہ پیسے آ گئے اور وہ ڈی سی سکھر کے اکاؤنٹ میں رکھ گئے۔ 2 4 5 سال کے بعد اتفاق سے میں یہاں ڈی سی بن کے آ گیا تو مجھے صدر صاحب کا خط آیا وہاں سے کہ جناب وہ ہماری محمد بن قاسم کی مسجد ہے اس کو محفوظ کریں۔ تو میں نے پوچھا کہ جناب محمد بن قاسم صاحب کی کدھر ہے مسجد؟ انہوں نے کہا جی اروڑ میں، جو اروڑ کے ٹیلے کے اوپر جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ محمد بن قاسم کی مسجد ہے۔ تو میں نے کہا کہ صاحب محمد بن قاسم کی مسجد اگر ہوگی بھی تو اس ٹیلے کے کوئی بہت نیچے کہیں ہوگی، کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ شہر کئی مرتبہ آباد ہوا، کئی مرتبہ برباد ہوا، اس طرح سے ہوتے 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 یہ ٹیلہ اتنا اونچا ہو گیا ہے، اور اس اونچے ٹیلے پہ محمد بن قاسم صاحب کیسے پہنچیں گے؟ اس کے لیے تو ہمیں اس کی ایکسکیویشن کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ صاحب آپ حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالیں تو وہ ایکسکیویشن کرائے یہاں پر، تاکہ ہم محمد بن قاسم صاحب کی مسجد تک پہنچ سکیں۔ جب ہم ایک مرتبہ ادھر پہنچ جائیں گے تو ہم یقینی بنائیں گے کہ ہم اس کو محفوظ کریں۔ تو صاحب دیکھیے، ہم لوگ بغیر ٹیکنیکل حوالے سے، بغیر پروفیشنلز کو انوالو کیے ہوئے ومس پہ چلتے ہیں۔ اب محمد بن قاسم کی مسجد کیوں؟ بھائی وہ راجہ ڈاہر کا بھی تو شہر تھا نا، ان کا بھی تو قلعہ تھا نا، اس کو نہیں ڈھونڈنا ہے، اس کی فصیل نہیں پہنچنی ہے، اس کی حدیں نہیں بتانی ہیں۔ ہسٹری کو اگر ہم سلیکٹیو ہو کے سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حصہ بند کر دو، یہ حصہ چھپا دو، اس کی بات کرو۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ایک پروفیشنلزم ہے، اس میں ٹیکنیکل چیزوں پہ جانا چاہیے، سیاست کو پس پشت رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک جسٹ ٹو ایڈ ان ٹو دس دیٹ جسٹ ناٹ دا اونلی ریلوے اسٹیشن بٹ کلونیل ٹائم پیریڈ کی یہاں پر بہت زیادہ بلڈنگس ہیں سکھر میں جن کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایٹ لیسٹ ریکارڈ ہی کر لیں اگر ان کی کنزرویشن نہیں ہو رہی ہے تو۔ کلونیل ہسٹری ایک بہت امپارٹنٹ پارٹ تھا سکھر کا جو ہم نے ٹوٹل اگنور کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی اگر آپ میں سے اس کو ڈاکیومنٹ کرے تو آئی تھنک دیٹ ول بی ویری گڈ۔ نہیں تو یہ اب اروڑ یونیورسٹی بنی، اب ان کا کام ہے کہ یہ کریں۔ اچھا، کوئی اور سوال؟ السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر قمر الدین خان، آئی ایم ورکنگ ان سکھر IBA۔ ہم نے بیسیکلی جس طرح سے آپ بات کی گئی کہ ڈیجیٹائز کیا جائے
हेरिटेज को डिजिटल फॉर्म में लिया जाए, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सक्खर IB यूनिवर्सिटी इस मामले में ऑलरेडी अपना काम कर रही है और हमने अरोड़ को डिजिटाइज़ कर लिया है कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में अरोड़ कैसा दिखता था, उसको हमने डिजिटाइज़ कर लिया है। अरोड़ के अंदर दूसरी साइट है कालका देवी मंदिर, उसको भी हमने कर दिया है। और आजकल हम एक प्रोजेक्ट जिसमें कोड डिजी है उसको हम कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो को भी हमने कर दिया है। तो सक्खर IB यूनिवर्सिटी अपना एक रोल प्ले कर रही है इस मामले में कि वो जो हेरिटेज है उसको डिजिटाइज़ किया जाए। तो इस मामले में हम चाहेंगे कि जो भी हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो वो इदारे और जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो वी विल डू मच मोर बेटर वर्क। आपका नाम क्या था? सॉरी। डॉक्टर कमरुद्दीन। कमरुद्दीन। इस सिलसिले में मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि डॉक्टर कमर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखा हुआ है और ये गाह कोशिश करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से भी मशवरे में रहें और उनकी कंसल्टेशन भी रहे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं और मैं हमेशा इनके जो असाइनमेंट्स हैं जो इनके स्टूडेंट्स की उनके मामले में दिलचस्पी रखता हूं और मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है और मैं चाहता हूं कि ये फोरम भी इस चीज़ को रजिस्टर करे। सर ये मोहनजोदड़ो वाली डॉक्यूमेंट्री हमने भी देखी है और कमाल है बिल्कुल, ठीक है, इससे कोई वो शक नहीं। हालांकि आपके पास ना हिस्ट्री है ना आर्कियोलॉजी है, फिर भी आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? तो माइक दे दें उधर नौजवान को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलावल अंसारी। मेरा सवाल मैडम से है कि ऐसा इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए? थैंक यू। आपका क्वेश्चन है हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है? सही मुझे समझ में नहीं आया। माइक करीब करके थोड़ा पूछो। जी, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों के लिए अगर आप गाइड कर दें मैडम। थैंक यू। इंडिविजुअल, अच्छा ठीक है। गवर्नमेंट को तो खैर हम इतने सालों से बता ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए और उसका रिज़ल्ट भी आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या है, और हम लोग सजेशंस भी देते रहते हैं। ऑफ कोर्स एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है, जिस तरह से हमने बोला अपने लेवल पर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है कि एक डॉक्यूमेंट पूरा मॉन्यूमेंट पूरा डॉक्यूमेंट हो, वो पब्लिश हो। जैसे कि अभी ये कमरुद्दीन साहब ने बताया कि इन्होंने डिजिटाइज़ किया है मॉन्यूमेंट्स को, इसकी गवर्नमेंट को सख्त ज़रूरत है कि ये काम करे। कुछ प्रोविंसेस कर भी रहे हैं, KPK का प्रोविंस इस चीज़ में बहुत आगे है और उन्होंने बहुत पॉपुलर कर दिया है हेरिटेज को। जो हेरिटेज ट्रेल की मैं बात करी उन्होंने बनाई है, दुनिया भर से टूरिस्ट आ रहे हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर प्रोविंस। तो हम KPK से लर्न भी कर सकते हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत काम हो रहा है, किस तरह से वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, यंग लोग इसमें आ रहे हैं और IT प्रोफेशनल्स इसमें आ रहे हैं। तो एक IT का डिपार्टमेंट होना चाहिए हर प्रोविंस के पास, जो कि इसको जैसे ये इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं बट इसको एक कंबाइंड लेवल पर होना चाहिए। और इंडिविजुअल तो मैं समझती हूँ कि हर इंडिविजुअल जो होता है वो एक नुमाइंदा होता है अपने मुल्क का, अपनी हेरिटेज का। कोई भी फॉरेनर जब आपसे मिलता है और आपका जो इम्प्रेशन होता है और आपकी जो बातें होती हैं वो कैरी ऑन करता है, वो वापस लेकर जाता है। किसी टूरिस्ट को या किसी बंदे को ये चांस नहीं होता कि वो सब चीज़ एकदम से देख ले। तो अपने लेवल पर आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि आप अपनी हेरिटेज के एक नुमाइंदे हैं। आपको जो भी नॉलेज है, अगर नहीं भी है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें। कोई आपसे आके क्वेश्चन करता है तो आप उसको बताएं कि हम इस ज़मीन पे रह रहे हैं, हम लोग तो ये इस ज़मीन के बासी हैं, जो कि कितनी बड़ी तहजीब थी, और ये हम वो लोग नहीं हैं जो आज नज़र आ रहे हैं। ये इस चीज़ को आप ही कैरी ऑन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे तो ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द बेसिक थिंग कि आप उसको डिजिटाइज़ करके वर्चुअल म्यूज़ियम्स में डाल दें, या वर्चुअल रियलिटी एक चीज़ होती है, आप उन मॉन्यूमेंट्स को डाल दें। जैसे गूगल वाले ने किया है, गूगल की एक ड्राइव थी, उन्होंने काफ़ी सारी साइट्स को गूगल पे डाला है। वो एक अनदर थिंग है जिससे कि आप लोग लर्न कर सकते हैं और डाल सकते हैं इसके ऊपर। जी कोई और सवाल? ये इधर से। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। मेरा जो क्वेश्चन है वो कि आप कौन सी ऐसी पॉलिसी रिकमेंडेड करेंगी या कौन सी ऐसी सजेशंस हैं जिससे हम सक्खर और रोड़ी की जो मेजर हेरिटेज साइट्स हैं या मेजर अट्रैक्शन जो हैं, वो फर्स्टली सक्खर ब्राज है, सेकेंडली लैंसडाउन ब्रिज है, तो इनको हम कैसे मच
اور بہتر طریقے سے ان کو ہم سیو کریں تاکہ جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں, فیوچر جنریشنز ہیں, ان کے لیے یہ ایک چیز یادگار بھی رہے اور یہ دیکھ سکیں کہ یہ ہمارا ایک پرانی چیزیں ہیں جو کہ چلتی آ رہی ہیں اور ان کو ہم اچھی طریقے سے ایک سیکیور کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی سب سے پہلے تو اپنے لیول پر آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں اور آج کل موبائل کا دور ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. ٹھیک, جب میں ینگ تھی اور ہم نے ڈاکیومنٹ کی تھی سائٹس, اور جب ہم آج واپس جاتے ہیں اس سائٹ کے اوپر تو وہ سائٹ وہ نہیں ہوتی جو تھی 30 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, 30-35 سال پہلے. تو سب سے پہلا تو اسٹیپ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ اپنے موبائل میں اس کی تصویر کھینچ لو, ہر اینگل سے اس کی تصویر کھینچ لو. آپ ایک بلاگ بنا لو, بلاگ پہ دے دو. آج کل باہر کے تو سارے ینگسٹرز نے بلاگز بنائے ہوئے ہیں اور بلاگ ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے. انسٹاگرام پہ چلے جائیں, ٹویٹر پہ چلے جائیں, تو دس از ون آف دا وے کہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہو اپنے لیول پر. اور جو کنزرویشن کی بات ہے تو وہ تو ظاہر گورنمنٹ ہی ٹیک اپ کر سکتی ہے, اٹس اے ویری پروفیشنل تھنگ, وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو. بٹ کنزرویشن ایٹ منیمم از دیٹ کہ آپ اس سائٹ کو کلین رکھو. مے بی آپ کو اس میں شرم نہیں آنی چاہیے. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر کوڑا پڑا ہوا ہے, لوگوں نے گند پھیلایا ہے, تو آپ فرسٹ اسٹیپ آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سائٹ کو کلین کر دو. تو وہ بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے جب ایک صاف ستھری چیز ایک بہت ہی کنجسٹڈ ایریا میں نظر آتی ہے, تو وہ بھی ہے. اور پلس اپنے لیول پر جو آپ ڈاکیومنٹیشن کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ آپ اس کی موبائل سے تصویر کھینچ لیں, اپنے کیمرے سے ایک بلاگ بنا دیں, وچ از ویری ویری ایزی. آئی تھنک ہر ینگ آدمی یہ کام کر سکتا ہے. اینڈ بلیو می دس ول ریئلی پاپولرائز یور ہیریٹیج. جی کوئی اور سوال؟ یہ مائک دے دیں ایک اینڈ میں, وہاں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, بالکل اینڈ میں, ادھر دے دیں پہلے. مجھے پہلے تو لگ رہا تھا لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس سبجیکٹ میں, مگر اب کویشچن آنسر سے پتہ چل رہا ہے کہ چلو شکر ہے کہ لوگوں کو انٹرسٹ ہے. آئی ایم ہیپی کہ آرکیالوجی میں لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہلو, ایم آئی آڈیبل؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, تو میری سجیشن یہ تھی تھوڑی, کیونکہ موسٹلی جو کوشچن آ رہا تھا کہ ہم اپنا پارٹ کیسے پلے کر سکتے ہیں, تو فارمر پرائم منسٹر کے ایرا میں دیر واز دس تھنگ کالڈ انفلوئنسر کا جو میٹ اپ بلایا تھا انہوں نے. تو سندھ میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہ تھوڑی مس آؤٹ کر رہی ہے. ہم ڈفرینٹ انفلوئنسرس جو یوٹیوبرس ہیں ان کو بلا سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ تھرو کیمپینس ہم جو اپنی ریجنل اور لوکل ہماری جو بلڈنگس ہیں ان کی پروموشن کر سکتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ میں تو سمجھتی ہوں آپ خود ہی انفلوئنسر بن جاؤ نا. آپ خود کیوں نہیں بنتے ہو؟ یہی کیا ہے, آپ خود انفلوئنسر ہے یا نہیں ہے؟ تو انفلوئنسر کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارے جیسے میں نے ابھی اس بچے کو کہا کہ آپ بلاگ بنا لو اور بس, تو انفلوئنسر بن جاتے ہیں. آپ کی ریٹنگ ہائی ہوگی, آپ انفلوئنسر ہو گئے. تو وائی ناٹ اسٹارٹ فرام یور اون سیلف, اینڈ اینی بڈی کین بیکم این انفلوئنسر. اور یہ تو سب ینگ بچے میں دیکھ رہی ہوں آج کل وہ انفلوئنسر بن گئے اسی طرح ریٹنگ لے کر. تو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ اینڈ ٹرائی. اور انفلوئنسر کو بھی آپ رکھ سکتے ہو, وہ تو بہت پیسہ لیتے ہیں, بٹ آپ اپنے طور سے کر سکتے ہیں. آپ لاسٹ سوال کر لیں لیکن جلدی اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام خدیجہ ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہیریٹیج سائٹس کی پرزرویشن نہیں ہو رہی ہے تو اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کون اس چیز کو ریزسٹ کر رہا ہے؟ سر یہ آپ دے دیں گے. بہت اچھا سوال ہے, شکریہ آپ کا. آپ یہ دیکھیں کہ جو کمرشل سینٹرز ہیں, کراچی شہر ہے, سکھر شہر ہے, حیدرآباد شہر ہے, وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ایک پرانی عمارت ہے تو اس میں تو 4 آدمی رہ رہے ہیں, اس کی کوئی فائنینشیل بینیفٹ ان کے مالک کو نظر نہیں آ رہا. کرایہ دار بھی پگڑی پہ ہیں, وہ 800 900 1000 روپیہ کرایہ دیتے ہیں. لیکن اب مالک سوچتا ہے کہ خدا کرے یہ مکان گر جائے تو میں یہاں پر بلڈنگ کھڑی کر دوں. اب آپ کے سکھر میں کوئنس روڈ پہ آپ دیکھیں, لیوکس پارک کے چاروں طرف دیکھیں کہ پرانی عمارتیں جو ہیں وہ سب ختم ہو گئی. اب تو وہاں پر جو ہے وہ ملٹی اسٹوریڈ بن گئی ہیں. اسی طرح آپ کے میونسپل ایریا پرانا جو بھی شہر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ کیا کہ کالونیل پیریڈ کے بہت سارے مکانات تھے, ابھی بھی ہیں اور لوگ گرا رہے ہیں. آپ کی جو میونسپل آفس کے نیچے جو میٹ مارکیٹ تھی, بڑی مشہور تھی, پرانے زمانے کی خوبصورت
सर एक काइंडली कंक्लूड कीजिएगा, मॉडल थी। गेस्ट आ चुके हैं। तो वो भी देखो गिरा कर उधर शॉपिंग प्लाजा बन रहा है, तो ये बेनिफिशरीज आपको नज़र आ। चलन, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस, फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच।